ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ تحصیل علم کا طریقہ علم کے لیے کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے میں اپنے نفس کو تھکانا ہے۔ کوئی انسان عالم پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحصیل علم کی توفیق اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، سچا دل اور سچا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ارادے میں پختگی ہوتی ہے، نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے عملاً کوشش کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، اس کے اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے۔ جب تک آپ حصول علم کی کوشش نہیں کریں گے، محض تمنا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عملی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور حصول علم کا طریقہ وہ استاذ سے، مربی سے، عالم ربانی سے علم حاصل کرنا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر حصول علم کی کوشش کرنا ہے، سبقاً سبقاً اس سے سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ علم کے حصول کا اس کائنات میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو لوگوں کو ویسے ہی سکھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اور صرف کتاب نہیں اتاری، اس کو سکھلانے کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی پیغمبر کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ پیغمبر سکھائے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر پیغمبر نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور آگے سلسلہ جاری رہا، اور یوں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ یہ طریقہ ہے طلب العلم کا کہ انسان استاد سے سیکھے۔ بے استاذہ، وہ شخص جس کا کوئی استاد نہیں، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔